سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، یعنی جس نے علم حاصل کیا ہو اسے واپس لے لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، بس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ایسے فتنے کا دور آئے کہ انسان علم حاصل کرے، علم کی حفاظت کرے اور علم میں پختگی پیدا کرے۔ آغاز کریں گے فہم القرآن کا، اور اس میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 تک ہم کر چکے تھے، اور بلکہ اس سے آگے تک کر چکے تھے، آیت نمبر 70 تک کر چکے تھے، اب اس سے آگے ہم کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون ونزعنا من کل امۃ شہیدا فقلنا ہاتوا برہانکم فعلموا ان الحق للہ وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی تو رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ اور جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے قارون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص کا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ اب قارون کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جاؤ، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تو قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور فرعونیوں کے ساتھ جا ملا تھا۔
تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. تو اللہ فقر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو یاد رکھیے دنیا کے مال پر وہی اتراتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے جسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، آخرت سے وہ غافل ہوتا ہے. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. یعنی کہ آخرت کا گھر بنانے کی بھی فکر کرو اور دنیا میں بھی جو تمہارا جائز حصہ بنتا ہے اس کو بھی حاصل کرو. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. اللہ نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیا نا، تو یہی اس کو کہا کہ تم بھی تو احسان کرو اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ اللہ نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ صرف دنیا بنا کر چھوڑ جاؤ اور اوروں کے آرام کے لیے، بلکہ اس سے آخرت بناؤ. اپنا حصہ فراموش نہ کرو، یعنی اپنی ضرورت ضرور پوری کرو دنیا سے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مال و دولت سے. جب زیادہ ہو جاتا ہے نا تو بگاڑ آ جاتا ہے. اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا. وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. نیک اعمال ہی انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں ہی انسان کو اپنی آخرت کمانی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے جب انسان فوت ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں لگایا، علم کے بارے میں کتنا عمل کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جسم کے بارے میں کہ کس کام میں اپنے آپ کو گھلایا. تو ان سوالوں کا جواب ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں تھکاتے ہیں. اور پھر احسان کی بات ہوئی ہے نا یہاں، تو وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تمہیں دیا ہے نا تو تم لوگوں کو دیا کرو. اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دیا ہے لوگوں کا حصہ، اب وہ حصہ ان کو لوٹاؤ. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے. تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر اس میں سے ہم دوسروں کا حصہ نکالتے رہیں اور صرف اپنے لیے ہی سب کچھ جمع کر کے نہ رکھیں. تو اس نے کہا، یعنی قارون نے، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے بہت زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. تو علم پر فخر کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، مائل کرے، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. کہا جاتا ہے کہ قارون کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ وہ عام دھات کو سونا کیسے بنا سکتا ہے. تو واللہ عالم، روایات میں آتا ہے کہ لوہے کو جیسے سونے میں کنورٹ کرنے کا طریقہ ہے، تو وہ کنورٹ کر کے اس نے مال و دولت کے ڈھیر لگا لیے تھے. تو اسی علم کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ تو میرا علم ہے، مجھے یہ راز پتہ چلا تو اس وجہ سے میں یہ سب جانتا ہوں. قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر والوں کو. تو علم والوں کی پہچان دیکھیے کہ اصل علم والے کون ہوتے ہیں. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا یعنی دین کا علم تھا، وہ کہنے لگے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ اس دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے. تو یاد رکھیے علم تقاضا کرتا ہے انسان آخرت کی الحمدللہ علم تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت زیادہ رکھے دنیا کے مقابلے میں، اور دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہ ہو، اور پھر انسان صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے. یہ کون سے صابر ہیں؟ جو دنیا کی زینت اور رونق سے صبر کیے ہوئے ہیں کہ اس میں بہت آگے نہیں جاتے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو یہ جو کہا گیا نا، یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، یہ دولت ہے. اگر ہم سلف کے احوال جانیں، سلف صالحین کے، تو امام بخاری نے کیسے علم حاصل کیا اور لوگوں نے کس طرح ہزاروں میلوں کے سفر انہوں نے پیدل طے کیے، روکھے سوکھے پر گزارا کیا، سخت مشقتیں برداشت کیا، پھر سارا دن وہ پڑھتے رہتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ بعض سلف اپنا سارا دن علم کے مجلس سے پر کر لیتے تھے. ایک مجلس ختم نہیں ہوتی تھی تو دوسری طرف چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے اور پکانے کے لیے بھی وقت نہ ملتا تھا، اور تو وہ کبھی کبھی صرف کچا
کچا کھا کر گزارا کرتے تھے، یعنی پکانے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سارے صبر کے ذریعے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور کثیر مخلوق کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اگر یہ لوگ محنتیں نہ کرتے، قربانیاں نہ کرتے، تو آج یہ سب علم ہمارے پاس اتنا صاف ستھرا ہو کر کیسے پہنچتا؟ تو انہوں نے اس کو صدقہ جاریہ بنایا اپنے لیے۔ آخرکار ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے کہ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپتلا دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے جا، اگر ہم زمین میں بڑائی چاہتے ہیں نا، اس دنیا میں زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور بڑا بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کے لیے آخرت کا گھر مخصوص کرتے ہیں؟ جو نہیں چاہتے بڑائی اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان دو کام نہیں کرنے، تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کا گھر مخصوص کر دیں گے، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ تو جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، اور فساد نہیں کرتے، تو دو چیزوں سے پرہیز کرنا، ایک بہت بڑا بن کر رہنے کی خواہش، اور دوسرے فساد سے۔ سورۃ القصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے ہوا اور اختتام قارون کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ القصص کے شروع میں فرعون کے معاملے میں اس کی سرکشی کی بات ہوئی تھی، اور اس کے علو، اور یہاں پر قارون کے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی جو بھلائی کرے گا تو اس کو اس کا اجر اس بھلائی سے زیادہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اتنا ہی برائی کی سزا ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، مراد ہے جنت، جو یعنی اس قرآن کو خلق خدا تک پہنچانے اور اس کی تعلیم دینے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے۔ وہ تمہیں ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ قرآن کو فرض کرنے کا مطلب یہ ہے، جو بھی بتایا، کہ قرآن کو خلق خدا تک پہنچانا، اس کی تعلیم دینا، اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ تمہیں ایک بہترین انجام تک کو پہنچانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے، یعنی اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدے پورے کیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پورا کرے گا۔ ان قصوں کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے دل کو تسلی دینا کہ اللہ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہی کرے گا، آپ کا انجام بخیر ہوگا۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے، تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔ یہاں پہ الحمدللہ سورۃ القصص مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے گھر کو، جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا وہ۔ اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی ہمیں، بلکہ اللہ کی بندگی کرو گے جو رزق دیتا ہے، اور باطل پر اڑے رہنے کا سبب کیا ہے، اور شرک کی حقیقت کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس صورت میں ہم دیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں
جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ تو یاد رکھیں جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے، اور ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے۔ ساتھ حضرت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر دین کی کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو سمجھیں آزمائشیں جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں سے مراد وہ ظالم ہیں، ان لوگوں سے مراد وہ ظالم ہیں جو ایمان لانے والوں پر ستم توڑ رہے تھے اور اسلام کی دعوت کو ذکر پہنچانے کے لیے برے سے برے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ یہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اور اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، یعنی مجاہدہ سے مراد ہے کفار کے مقابلے میں دین حق کا علم بلند کرنے اور رکھنے کے لیے جان لڑانا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کی اپنی کوئی ضرورت معاذ اللہ اس سے اٹکی ہوئی ہے، بلکہ تمہاری اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اب دیکھیں جب بھلائیوں کی بات آئی نا، نیک اعمال کی بات آئی، بھلائیوں کی بات آئی، تو وہ تمام اب وہ بتائی جا رہی ہیں بھلائیاں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میری شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ بہت اہم بات ہے یہ، یعنی جو نوجوان مکے میں ایمان لائے تھے ان کے والدین ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ایمان سے باز آ جائیں۔ اس پر فرمایا گیا کہ والدین کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، مگر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کے راستے سے اولاد کو روکیں۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو اب یہ تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے، یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ماں باپ کی غلط باتوں کو احسن طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق زیادہ ہے ماں باپ کے حق سے، اور اللہ تعالیٰ والدین کا حق اس کے بعد بہت بڑا ہے، حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہوں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان کا بیٹا سچا مسلمان تھا، تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا، تو بڑی نفرت سے کہتا ہے کہ ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ بعض اوقات بچے نئے نئے دین میں آتے ہیں نا، تو بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سود لیتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، تو اس لیے اب ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، ہم تو اب ان سے ملنے بھی نہیں جائیں گے، اور اب ہم یہ کریں وہ کریں۔ تو اس طرح سے نہیں ہے، صلہ رحمی بھی کرنی ہے اور حسن صحبت سے پیش آنا، پیار سے سمجھانا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ ان کا فعل ہے، ان کو سمجھانا ضرور چاہیے۔ آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے ماں باپ سے، بیک آؤٹ نہیں کر سکتے، اگر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو کرنی ہوگی نا مدد۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے عمل کے بارے میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، دعا بھی پڑھتے رہنے چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔
لوگوں میں سے ایسا کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی کہ یہ بات یہ کہی گئی ہے کہ ایمان لائے، لیکن ہر لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی جو آزمائشیں ہوتی ہیں، لوگوں کی طرف سے بعض تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا وہ۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور ہی یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا ہی بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا، گمراہ کیا ہوگا۔ یعنی جو کسی ایک برے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کا رواج ڈالتا ہے، تو جو اس کی پیروی کرتا ہے نا، قیامت تک اس کے گناہوں کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں بھی آئے گا۔ جیسے عمرو بن الحی نے مکے میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا، تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد ان کی دیکھا دیکھی ان سب کے گناہ کا ایک حصہ عمرو ابن الحی کے حصے میں جائے گا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، یعنی 950 سال۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، یعنی اس کشتی کو یا قوم نوح پر عذاب کے اس واقعے کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر میں زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اس کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی ان کا کوئی حصہ میری رحمت میں نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ وہ میری رحمت میں سے حصہ پانے کی امید رکھ سکیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ قوموں کے جواب بتائے جا رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اور یہ بھی کہ جو لوگوں نے کیا پیغمبروں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ جو پیغمبر بھیجے گئے تھے یا جو ایمان لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچا لیا۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہم لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے، یعنی کہ کیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ اللہ تمہیں بچا لے گا۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یعنی تم نے خدا پرستی کے بجائے بت پرستی کی بنیاد پر اپنی اجتماعی زندگی کی تعمیر کر لی ہے، جو دنیاوی زندگی کی حد تک تمہارا قومی شرازہ باندھ سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں کسی عقیدے پر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں، حق ہو یا باطل، اور ہر اتفاق اور اجتماع چاہے وہ کیسے ہی غلط عقیدے پر ہو، باہم دوستیوں، رشتہ داروں، برادریوں اور دوسرے تمام مذہبی، معاشرتی اور تمدنی اور معاشی اور سیاسی تعلقات کے قیام کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ تو بتوں کو، یعنی کہ دنیاوی کوئی چیز کو بیس بنا کر ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے محبت جو ہے نا۔
تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے باہمی تعلقات، دوستیاں، محبتیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر ہوتی ہیں. کوئی بزنس، کوئی ہابی، کوئی جاب، کوئی اسپورٹس، یعنی کوئی بھی چیز جو کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک جیسی ہوتی ہے نا، سملر. کچھ لوگ مل کر تاش کھیلتے ہیں، ان کی آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے. کچھ لوگ آپس میں مل کر کوئی اور گیم کھیلتے ہیں. کچھ لوگ اکٹھے چرچ جاتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے مندر جاتے ہیں، کچھ اکٹھے مسجد جاتے ہیں. تو لوگ انہی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جن کے طور طریقے ان کو اچھے لگتے ہیں. تو مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی جو محبت کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے. اگر ہم دنیا میں کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرنی ہے محبت، اللہ کی خاطر. وہ دنیاوی اغراض و مقاصد و مفادات کی خاطر محبت نہیں کرتا. اور یہی محبت جو ہوتی ہے وہ بے لوث محبت ہوتی ہے. تو جو دین کو سامنے رکھ کر تعلق قائم کرے گا اس کو دنیا بھی مل جائے گی اور جو اس کی قسمت میں ہوگی. کہتے ہیں کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے. رزق مل جائے، رزق اللہ کے ہاتھ میں. ہاں امتحان ہو سکتا ہے، وقتی طور پر تنگی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگی کو بھی دور فرما دیں گے. تو دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ انسان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. وہ آخرت کو بھی اہمیت دیتا ہے یا صرف دنیا کو اہمیت دیتا ہے؟ اگر صرف دنیا کو دیا تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار، انسان کہے گا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں اس شخص کو، اور ایک دوسرے پر لعنت، اس نے تو مجھے بہکا دیا تھا، یا غلط کام کرتا تھا، اس نے مجھے بھی اپنے راستے پر لگا دیا. تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے. تو ایک مومن کا کسی مومن سے تعلق اس کی جاب کے اچھا ہونے کی وجہ سے، یا اس کے مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا گھر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ محبت اور یہ تعلق آخر وقت تک اس کو اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، چاہے وہ ملینئر ہی بن جائے اور چاہے وہ بالکل کنگال ہو جائے. وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. کہتا ہے کل بھی تم میرے دوست تھے، آج بھی تم میرے دوست ہو، کیونکہ اس دوستی میں جو کامن چیز تھی وہ اللہ کی محبت تھی، وہ دین تھا اس کا. اس لیے آتا ہے نا کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ متقین کا تعلق تقویٰ کی وجہ سے تھا، دین ایمان کی وجہ سے تھا، قرآن کی وجہ سے تھا. تو کتنا بڑا فرق ہے نا اس میں. پھر بھی ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں اور دین کی کو اہمیت نہیں دیتے، اور دین کی وجہ سے دوستی کو اہمیت نہیں دیتے. اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. کیا ہم نے کبھی کوشش کی اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے کی؟ وقال انی مہاجر الی ربی. اور ہم نے اسے اسحاق و یعقوب جیسی اولاد، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں نے اس کو اتنی نیک اور نبی اور جو پیغمبر بنے ایسی اولاد عطا فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت و کتاب رکھ دی، اور اس دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. تو لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، رب انصرنی علی القوم المفسدین. فساد کیا ہے؟ مفسد لوگ کون ہیں؟ وہی جو جہاں اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا حکم اپنی طرف سے اس کے اگینسٹ جانا، اللہ کے حکم کے اگینسٹ جانا، یہ جو ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو مفسد کہا جاتا ہے. ہم بھی اپنی غور کریں اپنے اعمال پر، اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں غور کریں کہ ہم کون سا ایسا کام ہے جو کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کر رہے ہیں، اور ایسا کون سا کام ہے جو کہ اللہ کی ہدایت کے اگینسٹ کر رہے ہیں. تو وہ پھر فساد پیدا کر رہا ہے، اور فساد کو کیا کہ اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر فسادیوں پہ. تو یہ برائی جو لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ برائی کیا کرتے تھے، یہ برائی انہی کی قوم سے شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے یہ برائی نہیں موجود تھی. کیا تھی برائی؟ کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس مردوں کے پاس جاتے تھے شہوت سے؟ اور پہلی برائی رہزنی کرتے ہو، اور دوسری برائی اوپنلی یہ برے کام کرتے تھے اپنے کلبس کے اندر. مزید برائی نادیکم کہتے ہیں کہ کلب کو بے حیائی کے کام سب کے سامنے کرنا، یعنی کہ کھلم کھلا فحاشی. اور جب ہمارے فرستادے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. یعنی اس بستی کا اشارہ قوم لوط کے علاقے کی طرف تھا. اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. کیا ظلم کر رہے تھے؟ مردوں کے ساتھ برا کام، شہوت
پرستی کر رہے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے، یعنی کہ ان کو فکر ہوئی کہ وہاں پیغمبر موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے نا کہ جو ایمان رہے گا اور لوگوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ اور اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی کہ اس کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا نا، کیونکہ اس نے دل میں بھی برا نہیں جانا تھا، کیونکہ وہ اپنی قوم کا ہی ساتھ دیتی تھی۔ پھر جب ہمارے فرزادے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ڈرو، فرشتوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ فسق یعنی کہ بھئی اللہ حد سے زیادہ گزرنا ہے نا، فسق ہے، فاسق جو ہوتا ہے نا وہ حد سے زیادہ توڑنے والا ہے، بالکل اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے، نافرمان۔ اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس کھلی نشانی سے مراد ہے بحر مردار، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا، اس کی ایک نشانی آج بھی شہر عام پر موجود ہے، جیسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار ہو، یا اللہ کی بندگی توحید پر قائم رہو، صرف اللہ ہی کو معبود مانو، صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی بت کی، کسی ستارے کی، کسی انسان کی اور کسی بھی اور دوسری شے کی بندگی نہ کرو، اور روز آخر کے امیدوار رہو۔ بندگی کرنے، عبادت کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایاک نعبد، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی اسی کی کرنا۔ اب کہتے ہیں نا عبادت، اسی کا حکم ماننا اور اسی سے مدد مانگنا ہے، ایاک نستعین، تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے اور حکم بھی اسی کا ہی ماننا ہے۔ یہ اللہ کی بندگی ہے، یہی توحید ہے۔ اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا تو وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ تو شیطان جو ہے ہمارے برے اعمال کو خوشنما بھی بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس میں ہم اس کو کوئی ریزن دے دیتے ہیں اس کی کہ میں نے دیکھو اس وجہ سے کر لیا یہ کام، میں اس سچویشن میں تھی، اب میں کیا کروں، بچوں کی وجہ سے ہم نے غلط کام کر لیا، بچے ہیں، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو برے اعمال ہیں ان کو شیطان جو ہے نا وہ خوشنما بنا دیتا ہے اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہم ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بنا لیتی ہے۔ اب یہی عنکبوت آیا ہے نا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بنا لیتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یعنی کہ جو سہارا ہے نا مکڑی کا، یا دوسرے ہم کسی کے اور کی عبادت کرتے ہیں یا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں تو وہ بہت کمزور سہارا ہے، جس طرح سے مکڑی کا گھر ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے جالا نا۔ تو کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے زیادہ 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے، یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا باریک۔ اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے اور کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں، مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں، وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، تمہیں سہارا نہیں دے سکتے، صرف اللہ کی ذات سہارا دے سکتی ہے۔ تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جھوٹے معبود۔
اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کریں گے وہ باطل ہے، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسا کہ مکڑی کا گھروندہ انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم ان لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں پہ پارہ نمبر 20 ہمارا مکمل ہوا۔ سورہ عنکبوت جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے، اور اب پارہ نمبر 21 شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن، اور نماز قائم کریں، اور یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فحش کاموں سے روکنا تو ایک چھوٹی چیز ہے، اللہ کے ذکر یعنی نماز کی برکات اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اس کتاب کی تلاوت یعنی قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کا مطلب قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، پھر اس کی پیروی کرنا یعنی کہ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ اور یہاں پہ تلاوت جو ہے نا وہ یتلو سے ہے، اتلو، یتلو، تلا، یتلو، اتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کا تتبع کرنا، اس کو فالو کرنا، جو احکامات اس قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، علم کی باریوں کے خزانے اس پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں، بلکہ جوں آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ختم مکمل ہوا تو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں، تو اس کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے علم بھی بڑھتا جائے گا، تجربہ بھی بڑھتا جائے گا، ہمارے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں نا، ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ عطا فرماتی ہے، اور جب اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح اس سے سیراب ہوتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن۔ اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کے مزید چمک عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور جو اتلو ہے، تلاوت کے جو روٹ ورڈ ہے اتلو میں ایک معنی پڑھ کر سنانے کا بھی آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس کو پڑھ کر سناتے، نمازوں میں پڑھ کر سناتے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرنے میں اس کے تمام شرائط، اس کے آداب، واجبات، سنن، ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے۔ پھر خاص طور پر خضوع سے پڑھی گئی نماز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی الفحشاء کھلے اور بڑے گناہوں کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا کیے جائیں، اور منکر ہر وہ عمل ہے جسے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے، جسے شریعت بھی انکار کرتی ہے اور انسان کی عقل بھی انکار کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ یعنی بہت دفعہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے۔ اگر ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے تو اس کے پورے شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ نماز غالب آ جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اس طرح نماز گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ مزید جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، یعنی ظالم لوگوں سے بحث نہ کرو، یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اور ہر طرح کے لوگوں کے مقابلے میں نرم و شریں ہی نہ بنے رہنا چاہیے، اور دنیا دائی حق کی شرافت کو کمزوری اور مسکنت سمجھ بیٹھتی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو شائستگی اور شرافت اور معقولیت کا ضرور سکھاتا تو ہے، مگر عاجزی و مسکینی نہیں سکھاتا کہ تاکہ وہ ہر ظالم کے لیے نرم چارہ بن کر رہیں، یعنی ایسے ظالموں کے آگے عاجزی و مسکینی نہیں دکھانی ہے۔ اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائیں، ہر
اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی جو ان کی کتابیں تھیں، ان کی جو شریعت تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس طرح پہلے انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل کی تھیں، اسی طرح اب یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اسی تعلیم کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے کہ جو پچھلی کتابوں کا انکار کر کے کہ ہماری پچھلی کتابوں کا انکار کر کے نہیں بلکہ ان سب کو اقرار کرتے ہوئے اسے مانا جائے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب بھی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، یعنی ایک امی کا قرآن جیسی کتاب کا پیش کرنا اور یکایک ان غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ تیاری کے آثار کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے، دانش و بینش رکھنے والوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی روشن ترین نشانیاں ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے۔ کون لوگ؟ جن کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ تو بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش دونوں رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، یعنی قرآن کو سینے میں محفوظ بھی کریں، جتنا ہمیں حفظ ہے اس کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس سے آگے بڑھیں۔ اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، بلکہ جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے، یعنی تورات کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، یہ حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے، اور یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب اس کو پڑھ کر بند کرتے ہیں تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا وہ اسے حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ کو صرف انبیاء ہی یاد رکھتے تھے۔ جیسے زبور جو تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو حفظ تھی اور وہ اپنے کام کاج کے دوران اس کا زبانی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ پڑھتا ہے اس کو، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، معزز اور بزرگی والے۔ اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور قیامت کے دن بعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا، سبحان اللہ، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو آج آپ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ کیسا ڈریس پہنا دیا جاتا ہے ڈگری لیتے وقت، یا زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے جو گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے اس میں، اور ماں باپ بڑا فخر کرتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ گریجویشن کیسی ہوگی، آخرت والے دن وہ شان و شوکت کیسی ہوگی، جب ایک حافظ قرآن کو بھی بہت کچھ دیا جائے گا، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنا زیادہ عزت و اکرام بخشا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم کے لیے وقت، مال و کوششیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے دین اور آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں، اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ اہل مکہ اور کوئی نشانی طلب
کوئی اور نشانی کیوں طلب کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم جو خود سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کی، تو وہ اور نشانیاں طلب کرنے کے بجائے اسی نشانی پر غور کر لیں، اس کو پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا، ان کے ایمان میں بھی، علم اور عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن وہ کیسے معجزے تھے؟ وہ معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزے، اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ جو معجزہ مجھے عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے، جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں قبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب کو جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اور پاؤں کے نیچے سے بھی وہ کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ عذاب کی شدت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں، اس کمرے کے فرش کو بھی آگ لگ جاتی ہے، چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگتی ہے، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے نا، لیکن جہنم سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے نا، عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور نیچے سے بھی، وہ بیچ میں پھنس جائیں گے، وہاں سے نکل نہ سکیں گے۔ تو جہنم کے عذاب جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا جن کاموں پہ عذاب کی وعید ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ یہ اشارہ ہجرت کی طرف، مطلب یہ ہے کہ اگر مکے میں خدا کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے تو ملک کو چھوڑ کر نکل جاؤ، خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، جہاں پہ تم خدا کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں، جو عمل کرے گا نا، صرف علم کا حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر۔ تو ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، کیا کام کریں گے۔ اس کے بعد فوراً دیکھیں رزق کی بات ہوئی نا، ہجرت کی بات کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ رزق کا انتظام بھی اللہ ہی کرے گا۔ جب کوئی اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، جیسے مکے والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے، اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، اس کے بعد اللہ نے ان کو کیسا دارالامن بنا دیا ان کے لیے، اور ہر طرح کی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں۔ تو یاد رکھیں، رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہی ہے، رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے کافی ہیں، اور رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ ایک سجدہ کیا آپ نے، اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی، جلسہ کہتے ہیں اس کو۔ اور رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی رزق کی تلاش میں گزارتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجملوا فی طلب الدنیا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند و سورج کو کس نے مسخر کیا کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کچھ ادا کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش لوگ اس بات کو جانتے ہوتے، کاش وہ جانتے دنیا ایک وقتی جگہ ہے، ٹیمپرری ہے، یعنی ایسی جیسے انسان کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، کتنا ہلا گلا ہوتا ہے اور ہار جیت ہو رہی ہوتی ہے، تو کبھی ایک ٹیم جیتتی ہے کبھی دوسری۔ تو آپ دیکھیے اسی طرح دنیا میں بھی انسان بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، یہ کامیاب ہو گیا، اس کو ڈگری مل گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے اتنے بچے ہیں، اس کا بزنس اتنا بڑا ہو گیا، فلاں ملینئر ہو گیا، اور پھر ان چیزوں کو انسان دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اپنوں کو چھوڑ کر صرف سوشل میڈیا پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی جو یہ چیزیں دنیا ملی ہیں اس کو دکھاتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ ان سب میں کیا ہے، یہ سب ایک کھیل تماشا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں بس ایسی ہے جیسے ایک اسکرین کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، موبائل کی اسکرین اگر ہم دیکھیں تو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جلدی اس نے بند ہو جانا ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور انسان قبر میں اتر جائے گا۔ یہ سب کچھ خواب جیسا لگے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے سوائے اپنے نیک اعمال کے۔ قرآن میں ایک اور جگہ میں آتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یقیناً آخرت کا جو گھر ہے وہی رہنے کا گھر ہے، اور اصل عیش جو ہے وہ آخرت کی عیش ہے۔ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں ہے، بس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر یہ شعر پڑھ رہے تھے اور خندق کو کھود رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، یعنی کہ عیش ہے وہ آخرت کا اصل عیش ہے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یا شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہی بچاتا ہے نا، حفاظت کے ساتھ جب وہ گھر پہ پہنچا دیتا ہے، ہماری جو سواری ہے اس کو اپنی منزل پہ پہنچا دیتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفرانی نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں نا، اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی کیا ان کے شہر مکہ کو جس کے دامن میں انہیں کمال درجے کا امن میسر ہے، کسی لات یا حبل نے حرم بنایا ہے، یا کسی دیوتا نے یا دیوی کی قدرت تھی کہ 2500 سال سے عرب کی انتہائی بدامنی کے ماحول میں اس جگہ کو ہم نے تمام فتنوں و فسادوں سے محفوظ رکھا، اس کی حرمت کو برقرار رکھنے والے ہم نہ تھے تو اور کون تھے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے کشمکش کا خطرہ مول لے لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ان کی دستگیری اور رہنمائی بھی فرماتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہیں ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ قدم قدم پر انہیں بتاتا ہے کہ ہماری خوشنودی تم کس طرح حاصل کر سکتے ہو، ہر موڑ پر انہیں روشنی دکھاتا ہے اور راہ راست کدھر ہے اور غلط راستے کون سے ہیں۔ جتنی نیک نیتی اور خیر طلبی ان میں ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ کی مدد و توفیق اور ہدایت بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ تو ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جد و جہد کے ساتھ، یعنی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سخت محنت کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دے گا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا۔ لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہے، وہ کامل ہدایت والا ہے، اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو اسٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، دنیا کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو جو شخص ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور فرماتا ہے، اور جو اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان کا مجاہدہ ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے راستے میں کہ مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے۔ تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے، حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں، اور اگر وہ قربانیاں نہیں کرتے، تو پھر یہ لطف اور یہ ایمان کی حلاوت، یہ ہدایت اور یہ روشنی اور راستے کی رہنمائی، نیک اعمال کا علم ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور قرآن تو دلوں کے لیے شفا بھی ہے۔ جب تک انسان محنت ہی نہ کرے، اس وقت تک یہ سب دولت حاصل نہیں ہو سکتی نا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو محنت کرے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ جہاں تک نفس سے مجاہدے کا تعلق ہے، تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ابو سلمان دارانی کہتے ہیں، اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا ہے، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، یہی جہاد اکبر ہے، یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا جہاد اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس جو ہے وہ برائی پر اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا نا، نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو ایسا انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں، بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال، اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، سبحان اللہ، جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب آپ اس کام کی محنت میں لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ عنکبوت مکمل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ روم ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔